نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا افلا يتدبرون القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے پڑھیں الصلاۃ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن. علامہ صاحب نے جتنا بیان فرمایا ہے وہ غور و فکر کرنے والا ہی ہے. والدین کی جو خدمت کرتا ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھے گا، علماء کرام کی باتیں سنے گا، اللہ کے احکام کو سمجھے گا، حدیث کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، غور کرے گا کہ اس کی جزا کیا ہے، اگر نافرمانی کریں گے تو اس کی سزا کیا ہے، تو پھر ہی وہ عمل کرے گا. تو میں اسی اصلاحی مفہوم کو آگے لے کے چل رہا ہوں. افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے. حضرات عزیز وقار، سوچنا، غور و فکر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. صرف عمل بعد میں کرنا، پہلے سوچنا، سوچ بھی ایک عبادت ہے. دوسرے لفظوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو نیکی نہ کرے بلکہ نیکی کا ارادہ کرے، اس ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے. یہ اسی کا مفہوم ہے. سوچ بھی ایک عبادت ہے، اچھی سوچ ہو. انسان اگر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے تو انسان کو اس کا بھی اجر ملتا ہے. کیوں؟ جب گناہوں کے بارے میں سوچے گا تو انسان کو توبہ کی توفیق ملے گی. انسان گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، سوچ وہ اپنے بارے میں رہا ہے، اور یہی اچھی سوچ اس کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے. اور جب وہ توبہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے جو بندہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ایک سواری پہ جا رہا ہے اور اس کا سفر لمبا ہے. چلتا چلتا صحرا میں دور دراز کہیں اس کا سفر ہے، جہاں کہیں میلوں دور اس کے آس پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی مکان نہیں ہے. وہ دور جا کے نکلتا ہے، تھک جاتا ہے، وہاں جا کے اپنی سواری ایک طرف باندھتا ہے اور پھر ایک سائے کے نیچے وہ لیٹ جاتا ہے. اور پھر جب وہ جاگتا ہے تو اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہیں آس پاس تو کوئی ہوٹل نہیں، کوئی کھانے کی جگہ نہیں، لیکن کھانے کا سامان جو ہے میں تو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. جب وہ اپنی سواری کی طرف دیکھتا ہے تو وہ سواری موجود نہیں ہوتی. اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی اتنی ہے کہ بھوک سے نڈال ہو رہا ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، آخری سانسوں کا انتظار کر رہا ہے. حضرت عزیز وقار اللہ کے نبی نے فرمایا اب اچانک اس کے سامنے وہ سواری آ جائے جو گم ہو گئی ہے، جس پر کھانے پینے کا سامان ہے، تو وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. تو بات اپنی سوچ کی تھی، جس طرح کہ پہلے میں نے بتایا کہ سوچنا، غور و فکر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اور اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، یہی سوچ اس کو کہاں تک لے گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے. تو اسی طرح انسان اگر اللہ کی نعمتیں ملنے پر سوچے کہ اللہ کے انعام اس پر کتنے ہیں، اللہ کے انعام و کرام ہمارے پاس کتنے ہیں، ہم تو سوچتے ہی نہیں.
ہم اپنے جسم کے متعلق دیکھ لینا کہ روز بروز ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں اور سونگھتے ہیں اور ہمارے اعضاء حرکت کرتے ہیں، ان کی طرف ہماری کبھی توجہ ہی نہیں گئی۔ ہم تو اس کو انعام سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارے پاس کوئی پیسہ آ جائے یا مال و دولت یا مکان مل جائے، جو ظاہری چیزیں جو اچانک آئیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ انعام ہے۔ وہ انعام نہیں بلکہ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام و کرام کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ تو اگر انسان اس انعام و کرام کی دولت پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شکر کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے گناہوں کا سوچے تو انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اللہ کے انعام و کرام کو سوچے تو انسان کو شکر کی توفیق ملتی ہے۔ یہ شکر ویسے تو انسانوں کے لیے لازم ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ میری نعمتوں پر شکر کریں۔ میں انسان کی بات نہیں کرتا، اگر یہ شکر ایک بے جان چیز بھی کرے اللہ اس کو بھی دنیا میں بے خوف کر دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک پتھر کی طرف دیکھا کہ اس پتھر سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور اللہ کے نبی وہاں ٹھہر گئے، اس پتھر سے مخاطب کر کے کہا، اے پتھر مجھے یہ تو بتا کہ رونا تو انسانوں کا کام ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے زبان عطا کر میں اس تیرے پیارے نبی کو جواب دے سکوں۔ اللہ نے پتھر کو قوت گویائی عطا کی۔ پتھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے وقودھا الناس والحجارہ، کہ جب جہنم اللہ بھڑکائے گا اس کو بھڑکانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہوگی، یا انسان ہوگے یا پتھر ہوں گے۔ جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے تو میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس پتھر کو بے خوف کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، پتھر کو بے خوف کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی چلے گئے، کچھ عرصے بعد دوبارہ تشریف لائے، پتھر کے دوبارہ آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھ لیا، اے پتھر تمہیں تو اللہ نے بے خوف کر دیا تھا، اب کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی پہلے میں خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں، جب سے اللہ نے مجھے بے خوفی والی دولت سے نوازا ہے میں اب اللہ کے شکر سے رو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بے خوف کر دیا ہے، اب میں شکر سے رو رہا ہوں۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ حضرت ذی وقار انسان تو دور کی بات ہے، اگر ایک پتھر کو بھی اللہ شکر کی دولت نصیب کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو بھی دنیا میں بے خوف قطر کر دیتا ہے۔ تو حضرت ذی وقار بات لمبی نہیں میں کرتا، اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ غور کرنا، انسان اپنے بارے میں غور کرے تو انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اگر اللہ کے انعام پر غور کرے تو انسان کو شکر کی توفیق ملتی ہے۔ اگر مصطفیٰ کے کمالات پر غور کرے تو انسان کو ایمان کامل کی دولت ملتی ہے۔ اگر قرآن میں غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معرفت کی دولت نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن میں غور و فکر کر کے قرآن کے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔